اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سارے محیر العقول واقعات رونما ہوئے۔ ایسے واقعات بھی بیان کیے گئے کہ جن سے واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پیدا ہونے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند اور عرفہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے ایک دو روایات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف بھی ملتا ہے، آپ روایت کرتی ہیں کہ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، تو زمین و آسمان کے درمیان، مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری کی ساری میرے لیے منور ہو گئی، روشن ہو گئی۔ حتیٰ نظرت الی بعض قصور الشام، یہاں تک کہ اس نور میں، اس روشنی میں میں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوئے شام کے بعض محلات کا دیدار کر لیا۔ اور اسی طرح سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعت خواں قرار دیے جاتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، انصاری صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 120 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی۔ 60 سال تو زمانہ جاہلیت میں گزرے اور بعد میں 60 سال اسلام کی خاطر برس کیے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں مدینہ منورہ، جس کا پرانا نام یثرب تھا، میں وہاں پہ تھا، میری کوئی 7-8 سال کی عمر تھی کہ ایک صبح میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ ایک یہودی کھڑا ہو جاتا ہے اور بلند آواز سے پکارتا ہے، یا معشر یہود اجتمعوا، کہ اے یہود و نصارہ کے گروہ، اے یہودیوں میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ جب اہل یہود جمع ہو جاتے ہیں پھر وہ اس طرح سے اعلان کرتا ہے کہ میں نے رات کو دیکھا کہ گزشتہ شب وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے کہ جس کے بارے میں سابقہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جس شب کو یہ ستارہ طلوع ہوگا اس شب کو اس امت کے آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خود بیان فرمایا۔ الروض الانف جو سیرت کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق اور نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ کی ولادت کے وقت ہی ایسے واقعات لوگوں کے سامنے آئے کہ جن سے آپ کی شان آشکار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الصف میں بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، کہ میں جہاں تمہیں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، وہیں میں ایک رسول کی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں جو آئے گا میرے بعد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام احمد اور محمد، یہ دونوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں۔ ان روایات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا چرچا آپ کی آمد سے پہلے ہی کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کی ولادت سے قبل ہی پوری کائنات میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف و آگاہ تھے۔ اور وہ جگہ جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ مکان حضرت عقیل بن ابی طالب اور آپ کی اولاد کے زیر تسلط تھا، وہ مکان ان کے زیر اثر تھا۔ اور پھر حجاج بن یوسف کا بھائی یوسف ثقفی جب وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو یوسف ثقفی نے اس جگہ کو 1,00,000 دینار میں خریدا اور اپنی رہائش کا حصہ بنا لیا۔ چونکہ یہ مکان ایسا تھا کہ جس پہ سفید چونے کے ساتھ جسے تعمیر کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس مکان کو البیضاء یعنی سفید مکان کہا جاتا تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ خاتون جب حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتی ہے،
وہ اس گھر کو خرید کر مسجد کے لیے خاص کر دیتی ہے اور اس جگہ پہ مسجد بنا دیتی ہے۔ بعد کے ادوار میں وہاں پہ ایک دارالحدیث قائم کیا گیا۔ بہرحال آج کل کے ایام میں مکہ مکرمہ میں وہ جگہ جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، ان دنوں میں، آج کل کے دنوں میں وہاں پہ ایک لائبریری بنا دی گئی ہے جو مخصوص اوقات میں اوپن ہوتی ہے اور اس کے بعد مقفل رہتی ہے، یعنی اسے بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ چند ایک اہم معلومات تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے واقعات کے حوالے سے میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سموار کو عام الفیل کے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فروز ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے پوری دنیا سے کفر و شرک کے ظلمتوں کو کافور فرما دیا اور ہر طرف توحید کے نعرے گونجنے لگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیروی اور آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔